حامد مصلی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین و ناظرین اکرام، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں اور درود پاک پڑھنے سے اللہ مشکلات کو بھی آسان کرتا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوتا ہے اور درود پاک پڑھنے سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ ایک شخص تھا، وہ جس سے بھی ملتا اسے کہتا کہ رسول اللہ پر درود پاک پڑھا کرو، اللہ تمہاری مشکلیں آسان کر دے گا۔ اس کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا، اور جب کبھی مسلمان اس کے گھر میں جاتا یا وہ مسلمان کے گھر میں آتا تو مسلمان یہودی کو بھی دعوت دے دیتا۔ وہ کہتا کہ میرے آقا پر درود پاک پڑھا کرو، اللہ تمہاری مشکلیں آسان کر دے گا۔ یہودی بڑا بدطینت شخص تھا، اس کو بڑی پریشانی ہوتی کہ یہ مسلمان جو ہے وہ دن رات تبلیغ کرتا رہتا ہے، جسے بھی ملتا ہے اسے کہتا ہے درود پاک پڑھا کرو، اللہ تمہاری مشکلیں آسان کر دے گا۔ تو اس نے سوچا کہ کسی طرح اس مسلمان کو اس تبلیغ سے روکنا چاہیے۔ چنانچہ اس نے ایک منصوبہ بندی کی، ایک پلاننگ کی۔ وہ مسلمان کے گھر آیا، آ کے اس نے مسلمان کو کہا کہ بھائی میں نے کہیں سفر پہ جانا ہے، یہ میرے سونے کی انگوٹھی ہے، یہ امانتاً آپ اپنے پاس رکھ لیں، جب میں واپس آؤں گا تو آپ سے لے لوں گا۔ چنانچہ اس نے مسلمان کو انگوٹھی دی، مسلمان نے وہ انگوٹھی پکڑی اور جب اندر رکھنے کے لیے گیا تو یہ دیکھتا رہا کہ یہ رکھتا کدھر ہے۔ اچھا، دن کو دے کے گیا، رات کو چور بن کے آ گیا۔ آگے اس نے انگوٹھی چرائی اور صبح جہاں اس نے کہیں جانا تھا وہ چلا گیا۔ سفر تھا، راستے میں دریا، کشتی پر سوار ہوتے ہوئے کہیں سامان ادھر ادھر رکھتے ہوئے وہ انگوٹھی جو ہے وہ دریا میں گر گئی۔ اب اس نے بھی انگوٹھی تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی، دریا میں گری ہوئی چیز کہاں ملتی ہے۔ چنانچہ یہ سفر کر کے 2 4 5 دنوں کے بعد جب واپس آیا تو دوسرے دن یہ اپنی انگوٹھی لینے پہنچ گیا، جا کے مسلمان کو کہتا ہے کہ میری امانت آپ واپس کر دیں۔ اب مسلمان اسے کہنے لگا بھائی تم ایک لمبا سفر کر کے آئے ہو، تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھو، گپ شپ لگاتے ہیں، کچھ سفر کا احوال بیان کرو۔ ابھی جو ہے وہ کھانا پک رہا ہے، میں آج بازار سے تازہ مچھلی خرید کے لایا ہوں اور میری گھر والی کچن میں مچھلی تیار کر رہی ہے، تو دونوں کھانا کھاتے ہیں، اس کے بعد تمہاری امانت تمہیں واپس کر دیں گے۔ چنانچہ اب وہ بیٹھ گیا اور دونوں آپس میں گپ شپ لگا رہے ہیں۔ اتنی دیر میں کچن سے اس کی گھر والی کی آواز آئی کہ سرتاج میری بات سنیے۔ چنانچہ وہ اٹھا، اندر گیا کچن میں، تو وہ گھر والی اس کی کہنے لگی کہ یہ جو آپ مچھلی خرید کے لائے ہیں بازار سے، میں نے اس کا پیٹ چیرا ہے تو اس میں سے یہ سونے کی انگوٹھی نکل آئی ہے، یہ اسی طرح کی نہیں ہے جس طرح کی ہمارا پڑوسی ہمیں دے کے گیا ہے۔ تو وہ مسلمان کہنے لگا کہ وہ بھی اپنی انگوٹھی لینے کے لیے آیا ہوا ہے، چلو اس کو آپ سنبھال کے رکھیں، پہلے اس کی انگوٹھی اس کو دے دیتے ہیں اور پھر بعد میں اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ چنانچہ کھانا وانا انہوں نے کھایا، اور کھانا کھانے کے بعد مسلمان نے جہاں انگوٹھی رکھی تھی وہاں گیا۔ جب اس نے اپنی الماری چیک کی تو وہاں انگوٹھی نہیں تھی۔ اب اس نے اپنی گھر والی کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ یہاں میں نے انگوٹھی رکھی تھی۔ اس نے کہا کہ مجھے تو نہیں پتہ۔ تو وہ کہنے لگا کہ چلو پھر اللہ نے ہماری مدد کر دی ہے، یہ جو مچھلی کے پیٹ سے انگوٹھی نکلی ہے نا، یہ اس کو دے دیتے ہیں، بعد میں یہاں تلاش کر لیتے ہیں، کپڑوں میں کہیں گری ہوگی۔ اب جناب وہ انگوٹھی لے کر وہ یہودی کے پاس گیا اور جا کے اس کو کہا جی یہ لیں اپنی انگوٹھی۔
اب یہودی نے تو پوری پلاننگ کی ہوئی تھی، انگوٹھی وہ چرا کے لے گیا تھا اور اس کو پتہ تھا کہ جب یہ انگوٹھی مجھے واپس نہیں کرے گا تو پھر میں جو ہے وہ اس کو پوچھوں گا کہ تم جو کہتے ہو کہ درود پاک پڑھو، درود پاک پڑھنے سے اللہ مشکلیں آسان کر دیتا ہے، تو اب تم پر جو مشکل آئی ہے تو تمہاری مشکل تو آسان نہیں ہوئی۔ اب یہ تھی اس کی پلاننگ۔ لیکن جب مسلمان نے اس کو انگوٹھی دی، اب وہ کبھی انگوٹھی کو دیکھتا ہے، کبھی مسلمان کے چہرے کو دیکھتا ہے اور بڑا حیران ہے۔ تو وہ مسلمان کہنے لگا کہ بھائی آپ اتنے حیران کیوں ہیں؟ کہنے لگا مجھے یہ بتا تمہیں یہ انگوٹھی ملی کہاں سے ہے؟ تو اب وہ مسلمان کہنے لگا کہ اس راز کا تو مجھے نہیں پتہ، جو صبح بازار سے مچھلی خرید کے لایا ہوں نا میں، اس کے پیٹ کو چیرا ہے تو اس میں سے یہ انگوٹھی نکل آئی ہے۔ اب جب یہ بات یہودی نے سنی تو وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا بھائی میں انگوٹھی تم سے بعد میں لوں گا، پہلے مجھے اس نبی کا کلمہ پڑھا جس پر درود پاک پڑھنے سے اللہ مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ درود پاک پڑھنے سے مشکلیں آسان ہوتی ہیں اور درود پاک پڑھنے سے رسول اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ تو تمام اہل اسلام کو چاہیے کہ وہ درود پاک کی کثرت کیا کریں، کم سے کم 313 مرتبہ درود پاک جو ہے وہ ہر روز ہر مسلمان کو اپنا وظیفہ بنانا چاہیے۔ اس سے ہزارہا مشکلات جو ہیں وہ ٹل جائیں گی اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کی فراہی، دینی فراہی، رزق کی فراہی جو ہے وہ اپنے بندے پر کھول دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔